السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ کے روح رواں موجود ہیں۔ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کوئی مووی بنائیں، اگر وہ کوئی مسلمان ہیں، کوئی ان کی مووی بنتی ہے تو وہ بڑے فخریہ انداز کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں، جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری اتنی موویاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، یا پھر ماشاء اللہ میری یہ مووی اتنی ہٹ ہوئی ہے، اور کوئی مووی آنے والی ہو، انشاءاللہ یہ مووی آپ جلد دیکھیں گے، اس طرح وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اپنی یعنی کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ تھوڑا بیان کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم سوال ہے، شاید اس پر بات کم ہوتی ہے، جی یا تو ہوتی نہیں ہے، اگر ہو تو بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ کام بہت عام ہو چکا ہے، اور لوگ جو ہے کیونکہ اس کے اندر دنیا کی دولت ہے، دنیا جی کا پیسہ ہے، لوگوں کی پھر رغبت بھی ہوتی ہے، یہ فطری تقاضا سمجھ لیں کہ جس کام میں پیسہ زیادہ ہوتا ہے، دولت زیادہ ہوتی ہے، لوگ اس طرف زیادہ موو ہوتے ہیں۔ جی جیسے دیکھ لیں، کرکٹ میں بڑا پیسہ ہے، تو ہر بندے کی تقریباً زیادہ تر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کرکٹر بن جائے، مفت کا ویزا ہوگا، مفت کی ٹریولنگ ہوگی، اور عیش ہوں گے، تنخواہیں ہوں گی، کمرشل کرے گا تو بہت سارا جی پیسہ کمائے گا۔ جی تو اس کے اندر بھی بہت پیسہ ہے، تو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر زیادہ تر لوگ جو ہیں اس طرف جاتے ہیں، پھر کسی شو میں بلائے جاتے ہیں، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنی فلمیں بنائی ہیں، کتنے ڈرامے کیے ہیں، تو وہ تعداد بتاتے ہوئے بڑا فخری انداز میں کہہ جاتے ہیں کہ جی مجھ پر اللہ کا کرم ہے، یہ لوگوں کی محبت ہے، اور جو ہے ہم بڑے کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت رنگ لایا ہے، اور آگے بھی آنے والی بھی فلمیں آ رہی ہیں، اللہ ان کو بھی کامیاب کرے گا۔ یعنی سارا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جی میں کہتا ہوں کہ یہ نادانی کی دلیل ہے، لا علمی ہے، یا جہالت کہہ لیں تو جی بالکل صاف بات ہوگی، کیونکہ کوئی بھی برے کام کی نسبت اللہ کی طرف منسوخ کرنا گناہ ہے، جی اور بعض مقامات پر تو بندہ ایمان سے بھی چلا جاتا ہے جب آپ کوئی ایسی چیز جو ہے اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ تو یہ خیال رہے، کوئی نیکی کا آپ کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ جی کوئی اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے، آپ نے محنت کی، رزق حلال کمایا، آپ نے ایک اچھا بنگلہ بنا لیا، اچھی کوٹھی بنا لی، آپ نے خوبصورت اور اچھی گاڑی لے لی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، اور آپ نے بہت ترقی کی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، جی مجھ پر میرے رب کا فضل ہے۔ اور اگر حرام پر آپ کہیں کہ میرے رب کا فضل ہے، تو یہ بہت بہت جرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں منسوب کی جاتی ہیں۔ ٹی وی پر بیٹھ کر خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں تو بڑا فخریہ لہجے میں یہ بات کرتے ہیں، تو اگر ہماری آواز یہ کسی جگہ تک پہنچ سکتی ہے، سننے والے، دیکھنے والے، ناظرین، تو ہم یہ تربیت سنٹر پوڈ کاسٹ کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ان چیزوں کی نشاندہی کی جائے، تربیت کی جائے جس پر بات نہیں ہو رہی، جی تو ہم اس لیے اس میں بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات پہنچ جائے، کسی تک پہنچے، آگے وہ شیئر کر دے، آگے جو ہے یہ پہنچتے پہنچتے کسی ایک بندے تک بھی پہنچ جائے میسج، جو اس انڈسٹری کے ساتھ لوگ جو ہے منسوب ہیں، کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات جو ہے شہروں کے اندر یہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں سنیما کے اور ڈراموں کے، جی وہاں پر کتنی بڑی توہین ہے کہ انشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، اللہ جی کا نام لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات تو آیات لکھ دیتے ہیں، آیات لکھ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جمعے کو شو شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ کامیاب فلم ہے، یہ کامیاب ڈرامہ ہے، معاذ اللہ ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ باتیں لکھنا، ہم جب قرآن کی توہین کسی ملک میں ہوتی ہے، کسی علاقے میں ہوتی ہے، تو
تمام مسلمانوں کو آگ لگ جاتی ہے اور لگ جانی چاہیے. ایک غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ قرآن کی توہین ہو تو ہمیں آگ لگنی چاہیے، دکھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب سب سے اعلیٰ کتاب ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی ہے، تو ہمیں اس چیز کا دکھ ہونا چاہیے. یہ ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے. لیکن جب ہم توہین کر رہے ہوں، ہمارا پکوڑے بیچنے والا جب اخبار میں، یا روٹی بیچنے والا اخبار میں وہ روٹی بنا کے جو ہے وہ بیچ دیتا ہے، لپیٹ کے لے جاؤ، اس میں آیات لکھی ہوتی ہیں. صبح اخبار والا آتا ہے تو وہ دفتر میں، آفس میں، گھروں میں، فیکٹریوں میں پھینک کے چلا جاتا ہے، حدیث لکھی ہوئی ہے، قرآن لکھا ہوا ہے، تو ہم خود توہین کر رہے ہوتے ہیں. تو اس تربیت سنٹر کا پوڈ کاسٹ کا مین مقصد یہی ہے کہ کوئی اچھا میسج، کوئی اچھا پیغام پہنچے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، بالکل یہ دین سے لا تعلقی ہے اور نادانی ہے، جہالت ہے. تو ان سے توبہ بھی کرنی ہوگی، معافی بھی مانگنی ہوگی، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرنا ہوگا. بلکہ اگر کوئی جملے بولے ہیں، لوگوں کی ریکارڈنگ آج موجود ہے، وہ سنیں اور پھر کسی مستند مفتی کے پاس جائیں کہ میں نے یہ جملے بولے تھے، کیا میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا اگر میں شادی شدہ ہوں؟ کیا میرا ایمان تو نہیں چلا گیا؟ وہ کسی مستند عالم دین سے جا کر فتویٰ لیں، توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اور جو حرام کا رزق ہوتا ہے، میں یہاں ایک بات اور ایڈ کر دوں، کوئی بھی رزق حرام ہو، رشوت کا پیسہ ہو، سود کا پیسہ ہو، چوری کا پیسہ ہو، ڈاکہ ہو، ظلم ہو، جبراً کسی کے اوپر جو ہے مسلط ہو کر جو ہے ضبط کر لیا جائے، تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا یا اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا کہ یا اللہ مدد کرنا، میں یہ کام کر رہا ہوں. تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، یا اللہ مدد کرنا، میں نہیں کر رہا ہوں، مجھے کام چوری کے لیے جا رہا ہے اور مدد مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ چوری کے اور گناہ کے کام میں اللہ کی مدد لینا، بسم اللہ پڑھنا، تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں. اور یہ ساری باتیں اللہ کو غضب دلانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ جو ہے، ٹھیک ہے، آپ ہم نہیں کہتے کہ یہ جو فیلڈ ہے دنیا بن جاتی ہے، دولت بن جاتی ہے، لیکن آخرت میں بڑی رسوائی ہے کہ انسان توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی عالم دین سے پوچھیں اور پھر توبہ کریں، رجوع کریں. دنیا میں ہزاروں لاکھوں کام ہیں، آپ حلال کام کریں، اچھے کام کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں. مجھے امید ہے کہ یہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچے گی اور یہ کنوے ہوگا میسج ہمارا. اور انشاءاللہ جس کو سمجھ آئے تو وہ اپنا فرض بھی نبھائے، آگے شیئر کرے، لوگوں تک پہنچے بات، تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے. کوئی بھی بندہ کسی غلط کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے یا اللہ کی مدد لیتا ہے یا انشاءاللہ کہتا ہے، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور یہ مناسب نہیں ہے. شریعت کے ساتھ جو ہے مذاق ہے، اور اس مذاق کو بند کیا جائے. یہ ہماری تربیت گاہ ہے اور اس لیے ہم نے یہ تربیتی ایک میسج دیا ہے. جی ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور تربیت سینٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.